سب سے حسین 42 سال کی عمر جب اس کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو لاش ہلنے لگی، تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابو ابھی زندہ ہیں، سکتہ ہو گیا ہوگا، ابھی زندہ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہیں، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ جلدی چھپاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلیمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا، انہوں نے رضا بن حیوہ سے فرمایا کہ میں نے عبد الملک بن مروان جو چچا بھی تھا اور سسر بھی، ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی کی ہوئی ہے۔ ان کو قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھول کر دیکھا تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا اور رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ عبد الملک بن مروان گورا چٹا تھا، گال سرخ اور موت کے بعد کالا ہو گیا۔ اس نے 10 سال حکومت کی۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، اس کا بیٹا، اس نے 21 سال حکومت کی۔ میں نے اس کے کفن کی گرہ کو کھولا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، قبلہ کی طرف سے چہرہ ہٹ چکا تھا۔ پھر سلیمان کے کفن کو کھولا، اس کا بھی چہرہ قبلہ سے ہٹ چکا تھا، رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی، عمر بن عبدالعزیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے۔ اے لوگوں، بچپن میں شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا، تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا۔ جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے محبت ہوئی، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد، لیکن ان کی وراثت میں حکومت آ رہی ہے اور 3 بر اعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا کہ کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا تھا، بر اعظم میں سوال کرنے والا بھی کوئی نہ بچا تھا، بر اعظم میں نہ کوئی ظالم بچا تھا، نہ بر اعظم میں کوئی مظلوم بچا تھا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکوں گا، طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی، 7 نسلوں سے یہ شہزادی ہے۔ فاطمہ کہنے لگیں عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں، میں نے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے، مصلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے اور مصلے پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تنخواہ پر آ گئے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دے دیجئے۔ فاطمہ کے پاس عمر 3 بر اعظم کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں۔ امی جان، ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے سلا کر دے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ جواب دیا مجھے بھی نہیں پتہ کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکومتوں میں لوٹ مار کے بازار گرم کیے گئے، ظلم کے بازار گرم کیے گئے، اور آج اسی تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے ہیں اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا آپ نے وزیر خزانہ مزاحم کو۔ ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کے تنخواہ ایڈوانس مل جائے تو۔ وزیر خزانہ کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سردار، سرداروں کے بیٹے، بہترین لباس سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، دوسری طرف اپنے بچوں کو دیکھا
जिस्मों पर पुराना लिबास। उस बाप से पूछो जो सब कुछ कर सकता था लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर मुट्ठी बंद कर ले कि नहीं, मुझे हराम की तरफ नहीं जाना। बच्चों को देखा तो आंखें डबडबा गईं। फरमाया, मेरे बच्चों, आज तुम्हें अपने बाप से गिला तो होगा कि आज तुम्हारे बाप ने कपड़े सिला कर नहीं दिए। उनके एक बेटे थे अब्दुल मलिक, वो आपसे भी परहेजगारी में आगे थे। उनका इंतकाल हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इंतकाल से पहले ही हो गया। कहने लगे, अब्बा जान, आपको ईद मुबारक हो। आज हमारा सर बुलंद है, हम शर्मिंदा नहीं हैं, आपको मुबारक हो। हमारे बाप ने कौमी ख़जाने में बददयानती नहीं की, हम शर्मिंदा नहीं हैं। इंसान को कपड़ों में नहीं तौला जाता। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ अपनी बेगम फ़ातिमा से कहने लगे, फ़ातिमा, कुछ पैसे हैं, मेरा अंगूर खाने को जी चाह रहा है। फ़ातिमा रोने लगीं, कहने लगीं, अमीरुल मोमिनीन, ख़जाने भरे पड़े हैं, क्या एक दिरहम का भी हक़ नहीं कि लेकर आप अंगूर खा लें? हज़रत फ़ातिमा की बात सुनकर तड़प कर बोले, फ़ातिमा, मैं जहन्नम बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हम अपने गिरमान में झांकें, साहिब इक़्तिदार अपनी जगह जिसको जितना मौका मिलता है लूट खसोट में लगा हुआ है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए, दुनिया बड़ी खसारे की जगह है।